میں نے اپنی زندگی کے سارے کام، سارے مسئلے مسائل میرے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں۔ میں جو بھی زندگی میں کام کرنے جاتی ہوں، کرنے لگتی ہوں، اور جو میرا مقصد ہوتا ہے، جو میرا آگے کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ سارا کچھ میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، اور میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اے میرے اللہ، اگر آپ کو یہ میرا فیصلہ اچھا لگے اور اگر میرے حق میں یہ فیصلہ آپ کو بہتر لگے تو مجھے یہ نصیب فرما، اور اگر آپ کو یہ میرے حق میں بہتر نہ لگے فیصلہ تو آپ میرے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، اور میرے دل ہی نہ کرے کہ میں وہ کام کروں، میری تمنا ہی نہ بنے۔ تو آج تک میں نے جو بھی فیصلے لیے ہیں، جو بھی کام کرنے چاہے ہیں، وہ سارے کام میں نے اپنے رب پر چھوڑ دیے ہیں، اور مجھے بہت ہی زیادہ، بہت ہی بہترین رزلٹ ملا اس بات سے۔ اور میں آپ کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گی، اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسا فیصلہ جو لینا چاہے، لیکن آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں غلط نہ ہو جاؤں، میں یہ کیا کر رہی ہوں، آگے چل کے کیا ہوگا، تو آپ یہی ٹرک استعمال کریں جو میں کرتی آ رہی ہوں۔ آپ بالکل ہی اکیلی جگہ پہ بیٹھیں اور وضو کر کے اور اللہ پاک سے دعا کریں، اور انہیں کہیں کہ اے اللہ، میں اپنی زندگی میں جو بھی مسئلہ فیصلہ جو بھی میری زندگی میں ہے، جو میں کرنے جا رہی ہوں حل، وہ سارا میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ مجھے مشورہ دیں، آپ مجھے اس کی مطلب کہ مجھے سپورٹ کریں اس بات میں کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں کہ صحیح کر رہی ہوں، اور اگر یہ حق میں میرے بہتر ہو تو مجھے نصیب فرما، اگر نہ تو مجھے اس سے روک دے۔ اور آپ دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے نا تو بالکل آپ کی دعا قبول ہوگی، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، اور جو فیصلہ اس دعا کے بعد اگر آپ کے دل میں ہو پھر بھی کرنے کو، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے راستے کھلتے جائیں گے اور آپ کی منزل قریب آتی جائے گی، اور آپ وہ جو کام اتنا مشکل، انتہائی مشکل آپ کو پہلے لگے گا، لیکن اس دعا کے بعد آپ کو وہ آسان لگے گا، اور آپ یہ اپنے ذہن میں سوچتی جائیں گی کہ اے اللہ، یہ تو میرے لیے اتنا آسان بن گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گی میری بات کا کہ انسان کو بالکل محسوس ہوتا ہے کہ اس بات میں میری کوئی مدد کر رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو میری مدد کر رہی ہے، اور اتنی اچھی طریقے سے مدد ہو جائے گی جتنی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کسی نے اتنی اچھی مدد نہیں کی ہوگی جتنی مدد اللہ ہماری کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سچی دل، سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچی نیت سے جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ایسی سنتا ہے جیسے آپ یہ میری باتیں سن رہے ہیں نا، اسی طریقے سے سنتا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں اور قبول بھی نہیں فرماتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت سنتے ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہماری حفاظت بھی وہی کرتے ہیں۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں نا، اتنا ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری دعا قبول ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم دل سے مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، یہ بات ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قبول ہونے میں دعاؤں کو ٹائم لگتا ہے، جیسے کہ ان کا وقت صحیح نہیں ہوتا، جب اس کا صحیح وقت آتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اصل میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو صبر کھو بیٹھتے ہیں، جب ہماری دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو ہم ناشکری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اسی ناشکری کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں اور قبول بھی نہیں فرماتا۔ تو آپ اس بات پہ غور کیجیے گا، جو میں نے آج آپ کو ٹرک بتائی ہے، آپ یہ آزما کے دیکھیں، اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو ہی کہنا۔ ہم کتنے بیوقوف ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم رشتوں سے مدد مانگتے ہیں، دوستوں سے مانگتے ہیں، سبھی لوگوں سے، ہر انسان سے مدد مانگتے ہیں، اور گر گراتے ہیں ان کے سامنے، ان کو بہت ہی زیادہ منتیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ فلاں بات سن لیں اور یہ ہمارا کام کر لیں، ہماری مدد کریں، لیکن ہم اللہ سے نہیں مانگتے، بالکل جی۔ ہمیں مانگنا اللہ سے چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ میں یہ امید نہیں رکھتے۔ یہ ہم کتنا غلط کرتے ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کسی سے مدد نہ مانگو میرے سوا۔
مطلب کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں، اور ہمیں مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ آپ کس سے مدد نہ مانگے، آپ مجھ سے مدد مانگے، میں آپ کی مدد فرماؤں گا۔ میں ہر وقت آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ تو پھر بھی جب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کتنے بیوقوف ہیں۔ افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتے اور ان سے دعا نہیں مانگتے، اور اس چیز میں امید نہیں رکھتے جو ریئل ہے، لیکن ہم جھوٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف جھوٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو یہ انسان ہے نا، یہ کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے آزمایا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ ہاں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، میں سب کو برا نہیں کہوں گی یہاں پر، لیکن میں نے یہ بات آزمائی ہے کہ اس دور میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا نہیں۔ بس جب ہمیں سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں نا، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کون ہے۔ آپ اس بات کو آزما کے دیکھیں، اگر میری بات کہیں بھی آپ کو غلط لگے تو میں معذرت کرتی ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کروں، ریئل شیئر کروں۔ تو میرے دل میں جو باتیں آتی ہیں اور میں جو باتیں کرتی ہوں، جو کام کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کو میری باتیں کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔